کہنے لگے کہ تسبیح میں اس لیے پڑھتا تھا، مدرسے میں پیسے کی کمی تھی، اب پیسے آ گئے، جب تک یہ ختم نہیں ہوں گے پھر تسبیح نہیں پڑھوں گا۔ اتنا بڑا علم کا پہاڑ ایک گاؤں میں رہتا تھا، اور گاؤں میں بھی ایک چٹائی کھجور کے درختوں کی بنی ہوئی بچھا کے زمین پہ بیٹھتا تھا کہ اتنی بڑی شخصیت، اتنے بڑے شاگرد پیدا کر دیے، اور سادگی میں۔ میری کتابیں چلتی پھرتی بہت زیادہ ہیں، کوئی جاڑا کی شکل میں ہے، کوئی اختر عباس کی شکل میں ہے، کوئی صفدر حسین کی شکل میں ہے، کوئی محمد حسین ڈکو کی شکل میں ہے، یہ ساری میری کتابیں جاتا ہے۔ جو پاکستان کی علماء میں سب سے بڑی شخصیت تھی، علامہ محمد باقر ہندی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد، علامہ محمد باقر ہندی رحمۃ اللہ علیہ وہ استاذ العلماء تھے، وہ ان کے بھی استاد تھے۔ تو حضرت آیت اللہ سید محمد یار نجفی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی شخصیت جو نابغہ روزگار بھی تھے، اور اپنے زمانے میں، بلکہ میں یوں کہوں کہ آج بھی اس پائے کا اتنا بڑا عالم شاید پاکستان کے اندر نہ ہو۔ انہوں نے خود فرمایا تھا کہ اگر میری والدہ مجھے نہ بلواتی پاکستان میں تو میرا حوزہ سید خوئی سے بھی بڑا ہوتا۔ یعنی ان کا علم، فضل، مقام، ایک استاد۔ آج ہم بہت سارے استاد ہوتے ہیں پڑھانے والے، کہتے ہیں جی ہم تھک گئے، درس زیادہ ہیں، تھوڑے ہونے چاہیے۔ ایک ہی استاد ہوتے تھے یہاں، مومن شاہ صاحب اتفاق سے، اللہ ان کو طول عمر دے، یہ بھی ان کے شاگرد رہے ہیں، تو ان کو یاد ہوگا تو صبح جب شروع کرتے تھے تو بلانا بڑی کلاسوں سے شروع کر کے تو کریمہ پند نامہ بھی خود ہی پڑھاتے تھے۔ یعنی صبح شروع کرتے تھے اور 4-5 بجے تک پڑھا رہے، اور گھوڑی کے اوپر بیٹھ کے آتے تھے، سواری ان کی سادہ، کوئی کار گاڑی ان کے پاس نہیں تھی، اور کوئی ان کو زیادہ وہ پسند بھی نہیں کرتے تھے، ان کو محبت بھی نہیں تھی دنیا سے۔ ایسی شخصیت کے جن کے میرے پاس ایک نہیں ہزاروں یادیں میرے پاس موجود ہیں۔ یعنی وہ دنیا دار نہیں تھے۔ دنیا کو جس طرح امیر المومنین نے فرمایا کہ دنیا میں نے تمہیں 3 طلاقیں دی ہیں، تغر و تزر و تمر، حضرت نے فرمایا غری غیری، میرے غیر کو جا کے دھوکہ دے، علی کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ تو استاد العلماء بھی ان علماء میں سے تھے جن کی زندگی سادگی سے گزری۔ اتنا بڑا علم کا پہاڑ ایک گاؤں میں رہتا تھا، اور گاؤں میں بھی ایک چٹائی کھجور کے درختوں کی بنی ہوئی بچھا کے زمین پہ بیٹھتا تھا، تو وہیں بیٹھ کے سادگی سے زندگی گزاری۔ یعنی ان کے واقعات، حالات، ان کے شاگرد اتنے زیادہ ہیں۔ آج پاکستان کے اندر جتنے بڑے علماء ہیں، یا ان کے مستقیم شاگرد ہیں، یا کیا ہے، شاگردوں کے شاگرد ہیں، انہوں نے پرورش کی۔ یعنی جو علمی لحاظ سے بڑی بڑی شخصیات ہیں، علامہ غلام حسن جاڑا ابھی موجود ہیں، اللہ ان کو طول عمر، طول حیات عطا فرمائے، ان کے شاگردوں میں سے ہیں۔ آیت اللہ شیخ محمد حسین نجفی ان کے شاگرد ہیں، اللہ ان کو بھی صحت اور سلامتی عطا فرمائے۔ اسی طرح حضرت آیت اللہ حافظ سید ریاض حسین نجفی حفظہ اللہ ان کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں، ان سے پڑھ کے آئے۔ اور بھی کئی شاگرد جو ان کے اس وقت موجود ہیں، حیات ہیں، اور دنیا سے جو ان کے شاگرد چلے گئے ہیں، شاید اس کے بعد ایک عرصہ ان کے شاگردوں نے شاگرد پیدا کیے، پھر اس کے بعد اب جو ہے قحط الرجالی ہو گئی ہے، اب اس طرح کے شاگرد پیدا نہیں ہوئے۔ ان کے شاگرد جب بیٹھے ہوتے تھے تو وہ خود فخر کرتے تھے، جاڑا صاحب ان کے شاگرد، اختر عباس صاحب ان کے شاگرد، علامہ شیخ محمد حسین نجفی، آیت اللہ شیخ محمد حسین نجفی ان کے شاگرد، علامہ غلام حسن جاڑا ان کے شاگرد، علامہ نصیر حسین نجفی ان کے شاگرد۔ یعنی شاگرد ان کے اتنے بھاری بھرکم تھے
کہ بندہ یعنی جب بیٹھے ہوتے تھے ویسے ہی بندے کو یہ آتا تھا کہ اتنی بڑی شخصیت، اتنے بڑے شاگرد پیدا کر دیے، اور سادگی میں جلال پور سے شروع کیا اور دارالہدیٰ محمدیہ پہ اختتام کیا انہوں نے۔ اور خطباء میں بھی پائے کے شاگرد تھے، خطیب تھے پائے کے جو ہے ان کے شاگرد تھے خطباء۔ علامہ صابر حسین صاحب آف منڈی بہاؤالدین وہ ان کے شاگرد تھے، اور ادب احترام تھا ان کے اندر۔ استاد علماء کی موجودگی میں وہ مجلس نہیں پڑھتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ مولانا جب تشریف لے آئے، علی پور کا جلسہ تھا تو کہا کہ آپ پڑھیں، کہنے لگے میں رات کو پڑھوں گا، قبلہ چلے جائیں گے تو پھر میں پڑھوں گا۔ یہ احترام ہوتا تو آج تو فوراً بھاگ کے ممبر پہ بیٹھ جاتے ہیں، استاد بیٹھا ہے بیٹھا رہے، یعنی کوئی ادب احترام، وہ احترام کی جگہ سمجھتے تھے استاد کو۔ حتیٰ ذاکرین میں بھی ان کے شاگرد تھے، حافظ محمد علی بلوچ ذاکر ان کا شاگرد تھا قبلہ کا، اور قبلہ نے فرمایا کہ اس کے باپ نے جلال پور مدرسے کی دیوار اس کے باپ نے بنائی تھی، گر گئی تھی، اس کا باپ آیا اور چھوڑنے تو دیوار بنا کے چلا گیا۔ تو وہ بھی مجلس قبلہ کی موجودگی میں نہیں پڑھتا تھا، ذاکر ہو کے۔ گھلوا میں ایک جلسہ ہوتا تھا کیونکہ آواز مدرسے تک بھی آتی تھی اسپیکر کی، وہ کہتے رات کو پڑھوں گا کیونکہ میرے استاد بیٹھے ہیں، پھر انہوں نے کہنا کہ راگڑیاں یہ کرتا ہے، لگاتا ہے اور یہ مراسی ہے، تو اس لیے وہ بھی اتنا احترام اکرام تھا۔ یعنی مقصد بتانے کا یہ ہے آپ کو بھی اور جو لوگ انشاءاللہ بعد میں سنیں گے کہ ایسی شخصیت جس کا یعنی ہر شعبہ ہے زندگی میں جہاں جہاں بھی لوگ بستے ہیں ہر جگہ پہ ان کے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے۔ علمی مقام ان کا یہ تھا، اور دنیاوی تعلیم اس زمانے کی میٹرک تھی۔ بڑے بڑے لوگ جو ہے اس زمانے میں جو یعنی پرانے زمانے کی انگلش پڑھے ہوئے تھے وہ بھی ان کے سامنے انگلش نہیں بول سکتے تھے۔ ایک دفعہ ملتان میں تشریف فرما تھے شاگردیز میں، وہاں ایک میٹنگ تھی تو بڑے بڑے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ضیاء الحق کا سیکرٹری وہاں بیٹھا ہوا تھا، جنرل ضیاء الحق کا۔ تو قبلہ سادے تھے، وہ تہمت باندھتے تھے اور قمیض پہنتے تھے کرتا، انہوں نے سمجھا کہ بابا بیٹھا ہوا ہے، تو اس نے انگلش میں کہا کہ یہ اس بابے کو یار ادھر کیوں لائے ہیں، کیوں بٹھایا ہوا ہے؟ تو بندے گردیجی نے کہا یہ بابا نہیں ہے، یہ بہت بڑا عالم ہے۔ تو کہا کہ لگتا تو بڑا ایسے فقیر سا ہے انگلش میں۔ پھر قبلہ نے جب تقریر کی تو انہوں نے تقریر انگلش میں شروع کر دی، تو نیچے اس نے سر کیا، اوپر اٹھایا نہیں۔ اس کا نام ماہر جیون خان اس کا نام تھا۔ تو بعد میں آ کے گھٹنوں پہ ہاتھ لگا کے ملا، کہا قبلہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا آپ اتنے بڑے عالم ہیں۔ یعنی آج کے زمانے میں لوگ انگلش جو جانتا اس کو عالم سمجھتے ہیں، اس زمانے میں بھی آج بھی یہی سمجھتے ہیں۔ یعنی قبلہ کسی بھی میدان میں پیچھے نہیں تھے، قبلہ استاد العلماء رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ باتیں، یہ چیزیں، ان کے حالات، ان کا علم، ان کی تدبر، ان کے شاگرد، کسی نے ان سے کہا قبلہ آپ کتاب کیوں لکھتے؟ کتابیں بھی انہوں نے حاشیہ لگایا ہے، کاش وہ کتابیں یعنی چھپ جائیں تو ان کی ایک یاد رہ جائے۔ تو ان سے کسی نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ میری کتابیں چلتی پھرتی بہت زیادہ ہیں، کوئی جاڑا کی شکل میں ہے، کوئی اختر عباس کی شکل میں ہے، کوئی صفدر حسین کی شکل میں ہے، کوئی محمد حسین ڈکو کی شکل میں ہے، یہ ساری میری کتابیں، جس کو آپ نے دیکھنا ہو ان کو آپ چیک کر لیں میری کتابوں کو۔ اس طرح کے ان کے شاگرد، مولانا ملازم حسین جیسے شاگرد ان کے جو کہ بکھر میں تھے، اور بھی کئی ایک شخصیات ان کے شاگردوں میں ایک بڑی لمبی فہرست ہے۔ ہمیں بھی یہ نیاز مندی رہی ہے کہ ہم اتنے بڑے شاگرد تو ان کے نہیں ہیں، ایک تھوڑا عرصہ ان کی خدمت میں ہم بھی رہے ہیں، ان کے پاس پڑھتے رہے ہیں، کچھ چھوٹی کتابیں ہم نے ان کی خدمت میں پڑھی ہیں۔ تو ان کی جو اہم ترین بات تھی قبلہ کی وہ یہ تھی سادگی، زندگی ان کی سادہ تھی۔ آج ہم کیا ہے تھوڑا سا کوئی سالن میں کمی زیادتی ہو جائے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، باہر سے منگوایا یہ سالن یہ خراب ہو گیا ہم نے نہیں کھانا۔ قبلہ جو ہے اپنی پوری زندگی میں دوپہر کو چٹنی کے ساتھ روٹی کھاتے تھے، بہت کم مواقع تھے جب وہ سالن کھاتے تھے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ڈاکٹر رمضان شاہ صاحب ہوتے تھے، وہ بھی مرحوم ہو گئے، انہوں نے کہا کہ آپ کو کہ جسم میں کمزوری ہے، آپ قیمہ لے کے ابال کے اس کو استعمال کیا کریں، ایک پاؤ۔ سب طالب علموں کو بلایا۔ میرے لیے اس زمانے میں تو ہم بچے تھے، بعد میں نے سوچا کہ یہ ایک تقوی کی دلیل ہے، ہمارے لیے تعجب آور خبر تھی کہ آج کوئی ایسا استاد میں نے نہیں دیکھا، یعنی آپ اگر ہے تو ایک لے آئیں استاد، اس کو میں جاؤں سلام کروں، اس کے ہاتھ چوموں۔ سب طالب علموں کو بلایا، جو ابھی بھی مولانا ایک آئے ہوئے تھے سجاد حسین خان، یہ
ان کے کام بھی کرتے تھے، شاگرد بھی تھے، مولانا ارشاد نقوی صاحب بھی، سب کو بلا کے کہا سب کعبے کی طرف منہ کرو، قبلے کی طرف. سب نے کر لیا. کہنے لگے کہ کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں قیمہ کھاؤں؟ ہم پریشان ہو گئے. ہم نے کہا کہ بھئی قیمہ تو اپنے پیسے سے لیں گے، ان کی اہلیہ پکائے گی، گھر سے آئے گا تو پوچھ کیوں رہے؟ مولانا ارشاد نقوی صاحب نے کہا قبلہ سائیں پیسے آپ کے ہیں، کھانا آپ نے، تو ہم تو آپ کے خادم ہیں، شاگرد ہیں، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہنے لگے تم کملے ہو، جھلے ہو تم. یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ جھلے، تم جھلے ہو، کملے ہو. اگر آج حضرت حجت کا ظہور ہو جائے، حضرت کہیں کہ مولوی تم قیمہ کھاتے ہو، طالب علم دال کھا رہے ہیں، تو اس کا جواب میں کیا دوں گا؟ ایسے شخصیات، ایسے باتقوی لوگ کہاں ہیں؟ یعنی ایسے لوگ آپ کو ڈھونڈنے میں، آپ چراغ لے کے ڈھونڈیں گے پھر کم آپ کو لوگ ملیں گے. یعنی ایسی شخصیت، ایسا عالم، اللہ پہ توکل کرنے والا. ایک تسبیح ان کے پاس تھی، ابھی قبلہ نے کچھ دن پہلے بتایا، وہ جو عمل پڑھتے تھے، تو میرے ذہن میں عمل نہیں ہے، اگر ہوتا تو آپ کو بتا دیتا میں. تو پڑھتے تھے تسبیح 1000 دانوں کی، تو تسبیح پڑھنا بند کر دی. پھر ہم بھی دیکھتے تھے کیوں نہیں پڑھ رہے. تو مولانا ارشاد شاہ صاحب نے پوچھا قبلہ وہ تسبیح لے آؤں جو آپ پڑھتے تھے؟ کہنے کہ نہیں، تسبیح نہیں پڑھنی. تو پھر چپ کر گئے. کہ ظاہر جرت وہاں نہیں ہوتی تھی کہ بندے وہاں جا کے ان سے زیادہ کلام کریں، وہاں بیٹھیں. تو کوئی جا کے بھی بیٹھتا تھا، پوچھتے تھے کیوں آئے ہو، کوئی کام ہے؟ نہیں جی کام نہیں. تو جاؤ اپنا کام کرو، میں پڑھ رہا ہوں، مطالعہ کرنے دو مجھے. تو جب کہا تسبیح نہیں پڑھ رہے، تھوڑی دیر بعد کہنے لگے کہ تسبیح میں اس لیے پڑھتا تھا، مدرسے میں پیسے کی کمی تھی، اب پیسے آ گئے، جب تک یہ ختم نہیں ہوں گے پھر تسبیح نہیں پڑھوں گا. تو پیسے بھی ادھر زیادہ نہیں، زیادہ 1-1.5 لاکھ روپیہ. تو بعد میں خود ہی ایک دن کہنے لگے کہ اگر پیسے زیادہ آ گئے، ہو سکتا ہے میں بے ایمان ہو جاؤں، تو میں اپنے لیے اٹھا لوں، تھوڑے ہوں گے تو بس مدرسے پہ خرچ کریں گے، جب یہ ختم ہوں گے ہم پھر کیا ہے تسبیح کو پڑھیں گے. یعنی ایسی شخصیت میں کبھی کبھی سوچتا ہوں. اس دن میں نے مرحوم مولانا صفدر حسین صاحب کے بارے میں بھی کہا ہے کہ قبلہ استاد العلماء، کیونکہ ہم ان کے زیادہ قریب نہیں ہو سکتے تھے، وہ تھوڑے سے ان سے ڈر بھی لگتا تھا، سخت مزاج بھی تھے، لیکن جتنا ہم رہے ہیں ان کے پاس دیکھا ہے تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم یعنی لوگوں کو نقل کریں تو شاید لوگوں کے لیے نئی چیزیں ہوں گی. مولانا مومن حسین گھلو صاحب جو کہ ابھی کمی صاحب کے نام سے مشہور ہیں، فاضل عالم ہیں، بہت پڑھی لکھی شخصیت ہے، جنہوں نے مدرسہ بھی وہاں علی پور میں لڑکیوں کا بنایا ہوا ہے، تو پنڈی میں مقیم ہے اس وقت. تو جب ان کو ان کے والد داخلہ کروانے آئے تو کہنے لگے بیٹے کو کہ آپ نے درس پڑھنا ہے، عقیدہ مولوی یار شاہ والا نہیں اپنانا. تو جب یہ پڑھ گئے، عالم بن گئے، تو پھر کہنے لگے وہ ملک پیرندتا کہتا تھا کہ درس پڑھنی تے عقیدہ نہ اپناوی مولوی والا. ہوں الحمدللہ میں تو بھی زیادہ وہابی ہے. یعنی ان سے وہابی سے مراد یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ وہ لوگ جو اہل بیت علیہم الناسبی ہیں، یعنی وہ لوگ جو توحید پرست ہیں، اللہ کے ساتھ ان کا تعلق، اللہ کے ساتھ ان کا رشتہ اتنا تھا کہ ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے تھے، قرآن حکیم کی تلاوت کرتے تھے. اسی طرح اہل بیت کے ساتھ ان کا رشتہ تھا. یعنی اہل بیت علیہ السلام کے لیے چھوٹی سی بات بھی، میں نے شاید کہیں نقل کی ہے، ایک غلام حسین فقیر ہوتا تھا، اس کا سامنے کوئی جھگیاں تھیں، ان کے گھر تھے، صبح وہ اذان دیتا تھا اور پھر بعد میں نعرے لگاتا تھا. قبلہ صاحب کسی نے آ کے بتایا، قبلہ صاحب تو رہتے تھے بکن شاہ، تو وہ تو مدرسے کے پاس اس کی جھگیاں تھیں، تو آ کے بتایا تو ہر روز اس کو 10 روپے دیتے تھے. ایک اختر حسین شاہ سے بستی فقیر شاہ کے وہ آئے، کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب کے وہ میرے خیال میں کزن تھے، بہنوئی بھی تھے، کہنے لگے قبلہ آپ ہمیں تو 5 روپے دیتے، اس فقیر کو 10 روپے دیتے ہیں. تو فرمانے لگے کہ اختر شاہ جو کام یہ فقیر کرتا ہے تو نہیں کرتا، یہ صبح صبح اٹھ کے میرے دادے کی ولایت کی گواہی دیتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے علی اللہ کا ولی ہے، تاکہ کوئی کسی کے اوپر یہ بات حجت نہ رہے کہ کوئی کل کو حجت لے کے آئے، دلیل لے کے آئے کہ مجھے علی کی ولایت کسی نے بتائی نہیں. یہ ہر روز بتاتا ہے اڑوس پڑوس میں علی اللہ کا ولی ہے، اس لیے میں اس کو 10 روپے دیتا ہوں. بس میں ہم جا رہے تھے جتوئی، تو راستے میں
ایک وہ جو ملنگ ہوتے ہیں چمٹا وغیرہ بجاتے ہیں تو وہ بار اس نے سمجھا کہ قبلہ وہابی ہیں، کوئی بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح ہمارے دوسرے دیوبند علماء سفر کرتے ہیں، تو اس کو وہ سمجھ کے بار بار حضرت علی کی تعریف کرے، آگے وہ بجائے اور تعریف کرے۔ قبلہ صاحب نے اس کو 10 روپے دے دیے، تو کہا پھر پڑھو اس کو، تو اس نے آگے ہاتھ چومنے شروع کر دیے قبلہ صاحب کے۔ قبلہ صاحب نے کہا نہیں، تم پھر پڑھو اور اس کو پڑھا کرو۔ یعنی اتنی محبت تھی اہل بیت سے، امیر المومنین سے، ائمہ سے، جناب سیدہ سے خصوصی محبت تھی قبلہ صاحب کو، جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے۔ مجلس ان کی بیٹھے بیٹھے رونا شروع کر دیتے جناب زہرا کا ذکر جب آتا تھا۔ مسائل شریعہ میں نے ایسا عالم نہیں دیکھا کہ جو یعنی جس کے سامنے ہوں، ایسے ہتھیلی کے سامنے، مثلا کسی عالم سے پوچھیں گے، ہم سے پوچھیں گے تو کچھ مسئلے ایسے ہم نہیں بتا پائیں گے، ہم کتاب کھولیں گے، لیکن ان کے سامنے ایسے ہوتے تھے۔ کبھی کبھی میں سوچتا تھا کہ جس طرح حضرت امیر نے فرمایا تھا کہ کائنات میرے سامنے، تو دینی مسئلے قبلہ صاحب کے سامنے سارے، ہر مسئلے کو بتانے میں دیر نہیں کرتے تھے، خصوصاً وراثت کے مسائل، مشکل ترین مسائل تھے وہ بھی بتا دیتے۔ اسی طرح جب وہ بحر جاتے تھے، جتوئی ایک شہر ہے، وہاں سال میں 1-2 دفعہ وہاں جاتے تھے۔ ایک صاحب تھے ملازم حسین خان، ابھی پتہ نہیں زندہ ہے یا فوت ہو گیا ہے، ایک محمد حسین خان ہوتے تھے، یہاں وفاق میں بھی وہ کام کر چکے ہیں، ان کے ہاں، ان دونوں کے ہاں جاتے تھے۔ تو ملازم خان جو ہے سود کا کاروبار کرتا تھا۔ قبلہ صاحب خطاب کر رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، ایک سید کھڑا ہو گیا، خادم حسین شاہ تھا وہاں جتوئی کا، دیکھ کے کہتے ہیں قبلہ جس کے گھر کھانا کھا رہے ہیں یہ بھی سود خور ہے۔ کہنے لگے کہ وہ کملا شاہ، تو یہ کہا ملازم حسین خان کھڑے ہو جاؤ، کھڑا ہو گیا۔ وہ میں جب آیا ہوں آپ کے بیٹے کو 500 روپیہ دیا ہے یا نہیں دیا؟ 500 روپیہ اس زمانے میں۔ اس نے کہا قبلہ ہاں دیا ہے۔ کہا تو میرا رشتہ دار ہے؟ کہا نہیں۔ کیا تیرے ساتھ میری رشتہ داری ہے؟ نہیں۔ میں نے تیرے پیسے دینے تھے؟ نہیں۔ کہا 500 اس لیے دیا ہے، تو سود خور ہے، بے دین ہے، تو تیرے گھر میں جو روٹی کھا رہا ہوں ہوٹل سمجھ کے کھا رہا ہوں۔ یعنی ایسی شخصیت جو کھانا سود خور کے گھر نہیں کھاتے تھے، جو خمس نہیں دیتا تھا اس کو پیسے دیتے تھے، کھانا کھاتے تھے۔ یہیں لاہور میں تشریف لے آئے، مرزا جہانگیر IG پنجاب تھا، اس کے گھر کھانا تھا، وہاں گئے تو ظاہراً حافظ کاظم صاحب تھے ساتھ یا کوئی اور تھے، مولانا غلام حسن نجفی شہید۔ تو ان سے پوچھا کہ جو اس نے سارا کھانا بنایا ہے یہ کتنے کا ہوگا راستے میں؟ تو انہوں نے کہا 3500 روپے کا اس زمانے میں یہ کھانا بنا ہوگا۔ جاتے ہوئے 3500 نکالے اس کو بیٹے کو دیے۔ وہ کہنے لگا قبلہ یہ بہت زیادہ ہے۔ کہا تمہیں نہیں پتہ جس چیز کا تو بکواس نہیں کرتے، لے لیتے ہیں پیسے۔ تو پیسے دے دیے۔ بعد میں اس کو سمجھ آ گئی کہ میں پولیس افسر ہوں، ہو سکتا ہے میں رشوت لیتا ہوں، یہ کام کرتا ہوں، تو میرے گھر میں کھانا نہیں کھانا چاہتے، کھانے کے پیسے دے رہے ہیں۔ ایسے عالم، ایسی شخصیت آج ہم سے بچھڑ گئے اور کئی سال ہو گئے۔ ہم نے کبھی، آج فرض کریں میں نے رات کو جب دیکھا کہ ان کی برسی ہے تو میرے دل میں آیا کہ کیوں نہ ہو ایسے جس بھی عالم کی برسی ہوگی ہم درس میں اس کا تذکرہ کریں، تاکہ کم از کم ایک چھوٹا سا حق دین جو ہماری گردن پہ ہے وہ ادا ہو جائے۔ تو ان کے لیے تو کم از کم اگر عراقی عالم ہوتے ان کے لیے مؤسسہ بنتا، ایک اس کے اوپر کیا ریسرچ ہوتی، وہ سنٹر بنتا، لوگ کتابیں لکھتے کہ اتنی بڑی شخصیت تھی جس نے، یعنی علمی انقلاب کے بانی تھے پاکستان میں استاد العلماء۔ حتیٰ کہ خود انہوں نے بھی ذکر کیا تھا، اور قبلہ علامہ گلاب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے نے بھی قوم میں ایک دفعہ فرمایا تھا کہ قبلہ گلاب علی شاہ صاحب بھی ان کے شاگرد ہیں، ان کے پاس پڑھتے رہے۔ مولانا سیدین صاحب ان کے بیٹے، وہ بھی فوت ہو گئے رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ بھی ایک اپنی زندگی میں جب زندہ تھے تو ان کی ایک شخصیت بڑی دلچسپ شخصیت تھی۔ قید صاحب قبلہ تشریف لے علامہ ساجد نقوی صاحب، تو وہاں ان کو کہنے لگے آپ بھی ہمارے شاگرد ہیں۔ انہوں نے کہا جی میں آپ کا شاگرد ہوں۔ تو پھر دوسری دفعہ کہا، انہوں نے کہا میں تو مان رہا ہوں آپ کا شاگرد ہوں۔ تو کہا آپ کو پتہ ہے کیسے شاگرد ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے۔ پھر کہنے لگے آپ بغل میں منطق مظفر چھپا کے لاتے تھے، بابا کے پاس پڑھتے تھے باب العلوم میں۔ کہا ہاں منطق میں پڑھنے آتا تھا شیعہ معانی سے قبلہ یار شاہ صاحب کے پاس۔ تو لہٰذا یعنی پاکستان میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جو ان کی شاگرد نہ ہو۔ شیعت کے حوالے سے ان کے بڑے خدمات تھے، لوگوں کو مذہب تشیع کی طرف لے آنا۔ بستی فقیر شاہ کے جتنے سادات ہیں سب کو مذہب تشیع کی طرف لانے والے وہ ہیں۔ ان میں سے ایک سید ریاض حسین شاہ تھے، وہ جو بہت ہی
اپنی ان کی جو پہلی زندگی تھی بڑی عجیب و غریب زندگی تھی ان کی، تشیع کے خلاف، حتیٰ ڈاکٹر صاحب بھی بڑے خلاف تھے، ڈاکٹر رمضان شاہ صاحب۔ تو جب وہ شیعہ ہو گئے تو ان کو فالج ہو گیا، ہاتھ ان کے مڑ گئے، ویل چیئر پہ چلے گئے۔ مرحوم مولانا صفدر حسین صاحب قبلہ حافظ صاحب اور بھی علماء تھے، ان کو ملنے گئے ان کی کوٹھی پہ، تو لے کے آئے تو وہ رونے لگ گئے تو قبلہ صفدر حسین صاحب نے ان کے سر پہ بھی ہاتھ رکھا، گلے لگایا، دیکھ کے کہنے لگے کہ شاہ صاحب آپ کا یہ امتحان ہے۔ کہا قبلہ میں اس لیے نہیں رو رہا کہ مجھے فالج ہو گیا ہے، اس لیے بھی نہیں رو رہا کہ میں بیمار ہو گیا ہوں یا میرا امتحان ہو رہا ہے، میں نے جو جینا تھا، زندگی کرنی تھی وہ میں نے کر لی ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آج میں مر جاؤں، جناب سیدہ کے سامنے جاؤں، بی بی مجھ سے پوچھے کہ تو میرے دشمنوں کو مانتا رہا اتنی دیر۔ ایسے لوگوں کو، ایسے بڑے بڑے لوگوں کو انہوں نے شیعہ کیا۔ عام بندے کو شیعہ کر لینا جو بیچارہ غربت کی وہ خط غربت سے بھی لکیر سے نیچے ہو، اس کو شیعہ کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، وہ تو غریب ہے، ہو سکتا ہے پیسے کی وجہ سے شیعہ ہو جائے، لیکن جو امیر کبیر ہوں جن کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یعنی یہ وہ بندہ تھا جس زمانے میں گاڑیاں لوگوں کے پاس نہیں ہوتی، ان نے ہر چیز کے اوپر سفر کیا ہے، حتیٰ ہیلی کاپٹر بھی ان لوگوں کے پاس تھے، یہ وہ لوگ تھے۔ تو ایسے لوگوں کو انہوں نے کیا شیعہ کیا، ان کے نوکر کو، ڈرائیور کو بھی انہوں نے شیعہ کیا، بڑا عجیب و غریب۔ کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے مالک جو ہیں ریاض شاہ وہ عقل مند ہے یا تو عقل مند ہے؟ کہنے لگا قبلہ وہ عقل مند ہے۔ تو کہنا وہ شیعہ ہو گیا تو سنی کیوں ہے؟ تو کہنے لگے کہ قبلہ میں بھی شیعہ ہو جاتا ہوں۔ کہا کہ اگر آپ شیعہ ہو جائیں تو میں 500 روپے دوں گا آپ کو۔ کہا میں ابھی شیعہ ہوتا ہوں، 500 روپے نکالے ان کو دیے۔ مقصد یہ ہے کہ خدا نخواستہ کسی مذہب کے خلاف نہیں تھے، کیونکہ مذہب اہل بیت مذہب حق ہے، ہم کوئی بھی ہمارے ساتھ آئے بات کرے ہم دلیلیں دینے کے لیے تیار ہیں۔ مذہب اہل بیت مذہب حق ہے، وہ چاہتے تھے کہ کل کو میں دنیا سے چلا جاؤں، اللہ مجھ سے پوچھے گا اتنا بڑا عالم تھا تو نے حق کی ترویج کیوں نہیں کی؟ اپنی بیٹھک میں، مجلس میں، اٹھنے بیٹھنے میں وہ حق کی ترویج کرتے تھے قبلہ صاحب۔ کئی ایک لوگوں کو، حتیٰ ایک صاحب تھے بڑے، یاکی والا ایک جگہ ہے وہاں، وہ بڑے سخت مزاج تھے اور وہ بھی دیوبند سے تعلق رکھتے تھے، زمیندار تھے بڑے زمیندار تھے۔ وہاں ان کے گھر گئے، ہمیں لے کے گئے، ہم بڑے ڈر گئے کیونکہ وہ شیعوں کے بڑا خلاف تھا۔ تو اس زمانے میں گھوڑی تانگا ہوتا تھا، کہا کہ آگے چلے وہاں لے کے جائیں۔ یہ واقعہ میرے لیے بڑا عجیب و غریب، میں کبھی سوچتا ہوں کہ کیا ربط تھا ان کا جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ، استاد علماء کا۔ وہاں گئے، جب موڑا تو ہمیں خوف آیا کہ یہ تو کام خراب ہے، وہ تو بڑا بندہ خراب ہے، اس نے تو بےزتی کرنی ہے ہماری بھی، مول صاحب کی بھی۔ گئے تو وہ بیٹھا ہوا تھا، بڑی بڑی جو 4 پہیاں ہوتی ہیں نا گاؤں میں، وہ اس کے اوپر بیٹھتے ہیں بڑے لوگ، اس کے اوپر بیٹھا ہوا، لوگ موڑوں کے اوپر بیٹھے ہوئے پڑے ہوئے تھے نیچے، اس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو قبلہ صاحب اترے، ٹانگے سے اس کو بلایا اور بلا کے کہتے ہیں کہ آپ کی بیوی کے ساتھ مجھے کام ہے۔ ہم نے کہا کہ یہ تو اس سے بھی خطرناک ہو گیا ہے کہ بیوی کے ساتھ ہو گیا، مولوی کو کیا کام ہے؟ ایک دفعہ تو اس کا چہرہ فک ہو گیا کہ مولوی میری بیوی کا نام لے رہا ہے، اس سے کام ہے، اس سے کیا کام ہے میری بیوی سے؟ پھر فوراً انہوں نے فرمایا کہ میں ایک عالم دین ہوں، شریعت کو بھی سمجھتا ہوں، تو آپ اپنی بیوی کو دروازے پہ بلائیں، دیہاتوں میں وہ ہوتی ہے ایک دیوار بنی ہوتی ہے، اس کے پیچھے آپ اس کو بلائیں، تو میں نے ایک بات کرنی ہے۔ خیر ہم گئے ساتھ، ڈر بھی رہے تھے، کسی وقت بھی یہ بندہ تو کوئی اچھا نہیں ہے، کسی وقت بھی بگڑ سکتا ہے۔ وہاں گئے تو ہم کھڑے ہو گئے، ہمیں کہا باہر کھڑے ہو جائیں آپ۔ خود وہ دیوار کے درمیان میں اس بی بی کو اس کا شوہر بلا کے لے آیا، وہ جو خان تھا یا ملک تھا، تو وہ اس سائڈ پہ تھی۔ ایک ہی جملہ کہا قبلہ صاحب نے، فرمانے لگے کہ رات کو میں نے خواب میں دیکھا ہے جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا ہے کہ یہ ہمارے حصے کی ہے، جا کے ان کو دعوت دو۔ کہا خدا حافظ، بس ٹانگے پہ بیٹھے تو بکھن شاہ۔ ہم وہاں پہنچے ہی تھے، ہم تو ٹانگے پہ تھے، وہ ان کے پاس تو گاڑی تھی، تو ہم پہنچے ہی تھے۔ تھوڑی دیر بعد ایک گاڑی آئی، رکی، وہاں 2 بیویاں تھیں، بندہ باہر نہ نکلا، اس کا بیٹا تھا تو وہ اندر ہی بیٹھا رہا گاڑی میں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ مولوی یار شاہ صاحب کا گھر؟ ہم نے کہا کہ یہ گھر ہے۔ تو خیر وہ اندر چلی گئی تو پھر تھوڑی دیر بعد رونے کی آواز آنے لگ گئی، بہت اونچی اونچی۔ ہم پریشان ہو گئے، ہو سکتا ہے اس نے طلاق دے دی ہو، اس کو بھگا دیا ہو، مولوی کے ساتھ بات کرنے آیا ہے۔ خیر وہ بی بی چلی گئی، ہم بھی جاتے تھے گھر،
قبلہ صاحب ہمارے چچا بھی تھے، ان کی اہلیہ ہماری خالہ تھی، تو ہم گئے تو چپکے سے جا کے پوچھیں، ڈر بھی لگتا تھا وہ، کیونکہ انہوں نے کہا جب واپس جاؤ مدرسے وہ دیکھ لیں مدرسے کیوں نہیں گئے. تو پوچھا کیا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جب عورتیں آئی ہیں تو اس عورت نے بھی بتایا کہ میں نے بھی 3 دن تک خواب دیکھتی رہی ہوں. ایک کالے برقعے والی بی بی میرے پاس آتی رہی ہے اور کہتی رہی ہے کہ میرا بیٹا آئے گا، اس کو خالی نہیں بھیجنا جب آپ کے پاس آئے گا. تو ایسے کام کیے ہیں استاد علماء نے، اس طرح لوگوں کو تشیع کی طرف میل کیا ہے. پھر جب وہ مجلس میں آتا تھا، شاید اس کی بھی مومن شاہ بھی آتا تھا مجلس میں، مجھے یاد ہے جب مجلس میں وہ خان تھا یا ملک تھا، وہ آتا تھا مجلس میں خان، تو اس قبلہ صاحب کہتے تھے کہ اوے اقبال کو جو ہے نا جناب سیدہ نے جوتا لگایا ہے، سیدھا ہوا ہے، یہ ادھر آ کے بیٹھا ہوا ہے، ورنہ یہ کہاں آتا تھا، یہ کہاں اس نے آنا تھا مذہب اہل بیت میں. ایسے قبلہ صاحب کے یعنی واقعات اگر سناتے جائیں تو ظاہر ہے آپ نے ڈیوٹی بھی کرنی ہے، میں نے بھی کرنی ہے، کام کرنا ہے. بہت زیادہ واقعات ہیں. اللہ ایسی شخصیات کو ہمیں ان کو لکھنا، پڑھنا، ان کو سمجھنا چاہیے. جہاں یہ واقعات ہیں علم کے وہ سمندر تھے بے قرار، جس طرح مرجیت میں مراجع میں آغا خوئی کا نام ہے کہ بہت بڑی شخصیت تھے آغا خوئی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح پاکستان میں خوئی کے پائے کا آدمی تھا استاد العلماء علامہ آیت اللہ سید محمد یار نجفی رحمۃ اللہ علیہ. اللہ ان کے درجات کو بلند کرے. اللہ تعالی ہم سب کو ان کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی سے دعا ہے کہ جو لوگ ہمارے اس پورشن کی جنہوں نے مدد کی ہے، جن میں سید علی ذوالقرنین سر فہرست ہیں، ان کے بھائی، ان کی بیٹی کو اللہ جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. ان کے خاندان کے جملہ مرحومین مرحومات کو اللہ جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. اسی طرح ہمارے صدیقی برادران، نور بھائی، زیدی صاحب، احسن شیخ اور ایک ہمارے اور مومن ہیں، اللہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. ان کے مرحومین مرحومات کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. بارے اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و عظمت کا ہم سب کو، جو میں نے باتیں کی ہیں انہوں نے سنی ہیں، ہم سب کو استاد العلماء کے ان کہی ہوئی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. میرا اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و عظمت کا، اپنی جلالت کا، ہمارے بارے میں آقا امام زمانہ کا ظہور جلد فرما. ہم سب کو امام کے اوان و انصار میں سے قرار دے. میرا اللہ سوائے اپنی ذات کے ہمیں کسی کا محتاج نہ فرما. استاد العلماء کی قبر نورانی ہے، نورانی تر فرما. میرا اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و عظمت کا، اپنی جلالت کا، اپنے مقام والا کا. میرا مالک ہمارے بزرگ استاذ اور جامعۃ المنتظر کے سربراہ حضرت آیت اللہ حافظ سید ریاض سے نجفی حفظہ اللہ کو طول عمر عطا فرما، ان کو صحت اور سلامتی عطا فرما. تمام مدرسین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. ہمارے ٹرسٹی حضرات اور مدرسین علماء جو دنیا سے چلے گئے ہیں سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. ایک دفعہ آپ لوگوں سے التماس ہے جن لوگوں کا تذکرہ کیا ہے ان کے لیے، اپنے اپنے مرحومین مرحومات، خصوصاً استاد العلماء کے لیے سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ اخلاص. بسم اللہ الرحمن